مسجد نبوی، جس کا وہ حصہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ایک صاحب پیشاب کرنے لگے، صحابہ دوڑے ان کو بھگانے کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں ٹھہرو، نہ جانے اس کو کتنی شدید حاجت ہوگی، اسے اسی مقام پر پیشاب کر لینے دو، بھگاؤ گے تو نہ جانے کتنا حصہ اور زیادہ غلاظت آلود ہو جائے گا، اس کو اسی مقام پر پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو کسی اور نے نہیں بلکہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ہاتھوں سے پانی لے کر اس مقام پر ڈالا تھا جن ہاتھوں کی شان یہ تھی کہ جبل ابو قبیس پر چڑھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا تو وہ چاند 2 حصوں میں منقسم ہو گیا تھا، وہ مقدس ہاتھ اپنے ہاتھ میں پانی لے کر پیشاب کی جگہ پہ ڈال رہا۔ یہ ہے اخلاق اسلام کی۔ جب آپ کسی بھی غیر شخص کو جو بھی اسلام کو جانتا نہیں آپ لائیے اپنے اخلاقیات کے کمرے میں، وہ کہے گا سبحان اللہ اسلام کتنا اچھا ہے، ابھی ہم خود اس میں نہیں پہنچے، نہ کچھ بنایا ہے، اس میں دوسروں کو کیسے لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بہت بڑے انعام پانے کے نتیجے میں بہت بڑا انعام ملے گا اس کی تمنا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ ایک انسان کو آمادہ کر دیا، وہ تلوار لے کے آیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میزبانی کی، قیام کا موقع دیا، کسی اور جگہ نہیں میرے مصطفیٰ کی بستر پہ لیٹا ہے، وہ ہمت نہیں پڑی، جلال مصطفیٰ معمولی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، آپ کا جلال، اللہ اکبر، بڑے بڑے دشمن آپ کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے، کسی کی ہمت نہیں کہ آپ پہ وار کر سکے، کئی مرتبہ اس نے ارادہ کیا لیکن ہمت نہیں ہو سکی، چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو قتل نہیں کر سکا تو کم از کم ان کے بستر پہ غلاظت تو ڈال دوں۔ اس نے پاخانہ اور پیشاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کر دیا، وہ بھاگا، جلد بازی میں وہ تلوار یاد نہیں رہی کہ جس نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اسی نے وہ شمشیر برہ اسے دی تھی کہ اس سے نبی کا قتل کر کے آنا ہے، وہ تلوار وہیں چھوٹ گئی۔ وہ تلوار لیے بغیر اگر جاتا تو جس نے بھیجا تھا وہی اس کی گردن اڑا دیتا کہ نامعقول انسان نہ ان کو قتل کر کے آیا اور نہ میری تلوار لایا۔ تلوار پانے کی تمنا نے اس کو دوبارہ واپس کیا، وہ ریٹرن ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت آلود بستر کو دھو رہے ہیں، کن کی موجودگی میں؟ ان صحابہ کی موجودگی میں کہ جو صحابہ اپنے نبی کو جب وضو کرتے دیکھتے تھے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ صحابہ کی عظمت، ان کے قلوب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا یہ حال تھا، جب میرے مصطفیٰ وضو فرماتے تھے تو وضو کے پانی کے قطرے نیچے نہیں گرتے تھے، صحابہ اس کو لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ جو صحابہ اپنے رسول پر اتنے فدا ہوں، کیا وہ چاہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک اور مقدس اور مطہر ہاتھ اس ظالم انسان کی غلاظت کو دھوئیں؟ صحابہ امنڈ پڑے، یا رسول اللہ آپ نہیں دھوئیں گے، ہم دھوئیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ میرا مہمان تھا، میں ہی اس بستر کو دھوؤں گا۔ اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس اور مطہر ہاتھ کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک پیالے کے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، درمیان کی انگلیوں سے جو پانی کا چشمہ ابلا تھا تو 1400 لوگوں کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا تھا۔ اتنا مقدس، اتنا بابرکت ہاتھ ایک غلیظ انسان کی غلاظت کو دھونے میں استعمال ہو رہا ہے۔ بظاہر تو میرے مصطفیٰ اس بستر کی غلاظت کو دھو رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس اخلاق کے ذریعہ میرے مصطفیٰ اس دشمن کے دل کو دھو رہے ہیں۔
آیا تلوار کی یادداشت کچھ تھی ہی، تلوار کی طلب میں آیا، قریب آ کے دیکھا کہ جس بستر کو میں نے غلاظت آلود کیا تھا اب اس بستر کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ ظاہر میں تو بستر کی غلاظت دھل رہی تھی، لیکن اخلاق کے اس عمل سے اس دشمن کے دل کی غلاظت صاف ہو گئی۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے اخلاق کا کمرہ، یہ ہے ان بنیادوں پر اسلام کی چھت پر بے پناہ آرام دہ، بے پناہ اطمینان بخش، پرسکون پرکیف کمرہ، اخلاقیات کا کمرہ۔ اللہ اس کمرے کی تعمیر کرنے کی توفیق ہمیں اور آپ کو بھی عطا فرما دے۔ پھر اس چھت کے اوپر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملات کا کمرہ عطا کیا ہے۔ وہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فاؤنڈیشن پورا مضبوط ہے۔ وہ ستون نماز والا مکمل قائم ہے، ادھر زکوٰۃ والا ستون پختہ ہے، ادھر روزے والا ستون مکمل ہے، ادھر حج والا ستون مکمل ہے۔ اس کے اوپر بڑی پختہ اور مضبوط چھت ہے، اس کے اوپر بڑے عالی شان کمرے بنے ہیں۔ ان کمروں میں ایک کمرہ معاملات کا ہے۔ معاملات، اللہ اکبر، آج پوری دنیا سمٹ کر ایک چھوٹے سے گھر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تجارت کے اصول، ضابطے نئے نئے انداز میں آ چکے ہیں۔ پوری دنیا کے ملکوں کی کرنسی کی وقعت ورلڈ بینک متعین کرتا ہے۔ ورلڈ بینک جو متعین کرے گا کہ تمہارے ملک کی کرنسی کی یہ حیثیت ہے، وہی ملک اس کرنسی کی حیثیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا۔ دنیا سمٹ کے اتنی قریب آ گئی، تجارت لوگوں کے لیے نئے نئے لبادے پہن کر کے انسانوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اس تجارت کے حوالے سے انسانوں کو کچھ مل رہا ہے یا انسانیت بلکنے اور سسکنے لگی ہے؟ جب اس کا بہت قریب سے آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس دور کی تجارت نے مالداروں کو تو واقعی مالدار بنا دیا ہے، لیکن غریبوں کو اور زیادہ غریب بنا دیا ہے۔ یہ کیسی تجارت ہے؟ رقم کو انویسٹ کرنے کے ضابطے اور اصول، کسی سے کوئی سامان لینا، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، اس سب کے بڑے واضح اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمرے میں سجا دیے ہیں، جس کا نام ہے معاملات۔ یہ معاملات کا کمرہ ہے، اس میں کمی نہ ہو جائے، اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی سامان بیچا، مشتری خریدنے والا وہ سامان لے گیا، اس کو پسند نہیں آیا، واپس کرنے آ گیا کہ صاحب وہ گھر میں لے گیا تھا، گھر والوں نے پسند نہیں کیا، آپ اسے واپس کر لیں، کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ نے اپنے فارم کے اوپر لکھ رکھا ہے نو ریٹرن، مال واپس نہیں ہوگا، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ فیشن کے اس دور میں کوالٹی کے اوپر دھیان نہ دیں، طرح طرح کی قیدیں اپنے بل بک کے اوپر لکھ رکھی ہیں، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دار تو کہہ